ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں بھی آپ جو ہے حصہ لے سکتے ہیں، پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں یا اپنا سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا یا ٹی وی سے ہٹ کے بات کیجیے گا تاکہ آپ کی بات یا آپ کا سوال ہم تک پہنچ جائے۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مفتی سید واحد علی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے سلسلے میں تمہیدی کلمات جو ہے بیان فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعاؤں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ یہ فرما دیجئے کہ یقیناً میں قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بات بیان فرمائی کہ بندوں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی ملاحظہ فرماتا ہے، اور جو بندہ مکمل آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، جو بندہ دعاؤں کے تمام شرائط اور مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں جب وہ پکارتا ہے مجھے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ بندہ جب بھی پکارتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرماتا ہے۔ بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم پوری تڑپ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کوٹا راجستھان سے۔ جی سوال پوچھیے۔ آپ کا جمعے کو آپ نے ایک سوال پوچھا تھا وہ رہ گیا تھا، اس کا جواب بھی لے لیں گے۔ آج کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ٹی وی کی آواز آپ نے بڑھا رکھی۔ جی سوال بتائیے۔ وہ تو کوئی دوسرا پوچھ رہا ہے۔ جی سوال پوچھیے۔ محترمہ اتنا وقت نہیں رہتا ہے، آپ نے ٹی وی کی آواز بند نہیں کی ہے اور آپ کی آواز جو ہے ہم تک آ رہی ٹی وی سے، میں آپ کا سوال شامل نہیں کر سکتا ہوں۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرٹھ سے۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ کیا نام ہے؟ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا، بہن نے استخارہ کیا تھا رشتے کے لیے، تو اس استخارے خواب کے اندر بہن کو تو عورتیں دکھائی پڑی تھی، وہ دونوں تائی تھی ہماری، اس کے بارے میں پوچھنا تھا، مطلب کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اس کو استخارے میں دو اپنی چچی وغیرہ دکھائی دی تھی نا؟ جی جی تائی دکھائی دی تھی، اور اس رشتے کے مسئلے میں کیا تھا اس میں استخارہ؟ جی ٹھیک، ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ رشتے میں ان کا تائی کا کوئی تعلق ہے یا ان کی تائی ہے، مطلب ان کی بہن کی جو پھوپھی ہوتی ہے، جی پھوپھی جو ہے استخارے میں دکھائی دی دونوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اب استخارے میں جو اشارات ہوتے ہیں وہ ہلکے اشارات بھی ہوتے ہیں جس سے آدمی کو سمجھنا ہوتا ہے کہ واقعتاً اشارہ کس طرف ہو رہا ہے. تو اس بارے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو تائی ہیں وہ جس طرف سے رشتہ آ رہا ہے، لڑکی کو جس طرف سے رشتہ آ رہا ہے وہ وہاں سے ان کی کچھ رشتہ داری ہے یا وہاں سے لڑکے والوں سے ان کا کچھ تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اگر ادھر سے کچھ تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اگر ادھر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں وہ تو بہن صاحبہ خود بتا سکتی ہیں. تو اگر ادھر سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کوئی ایسا واضح اشارہ ان کے لیے نہیں ہے، استخارے کا سلسلہ جاری رکھیں. ایک مرتبہ ہی میں اس اشارہ ہو جانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ایک مرتبہ کریں نہ ہو تو پھر اور 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ تک بھی استخارہ کیا جاتا ہے. لہٰذا جب تک اب واضح اشارہ آپ کو نہ مل جائے اس وقت تک آپ استخارے کا سلسلہ جاری رکھیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں کوٹا راجستھان سے شیخ ابرار بول رہا ہوں. جی شیخ ابرار صاحب سوال پوچھیے اپنا. ہمارا بھائی ہے چھوٹا، تو اس کو صاحب کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی پریشانی چلتی رہتی ہے اس کے ساتھ. کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کہاں کوئی گرمی لگ جاتی ہے، مطلب اس ٹائپ کا اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور تھوڑا پریشان رہتا ہے وہ. تو اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. اس کا نام شفیع محمد ہے. شفیع محمد. ہاں جی اور کوئی سوال؟ بس اور کوئی سوال نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بہتری بتا دیں آپ. جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ کوٹا راجستھان سے کال کرنے کے لیے شیخ ابرار صاحب. جی مفتی صاحب کیا جواب دیں گے ان کے سوال کا، کیا مشورہ دیں گے؟ بھائی صاحب کے لیے مشورہ یہ ہے جی کہ وہ روزانہ صبح و شام ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو اپنا معمول بنا لیں. فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھ لیں. پھر شام میں رات میں عشاء کی نماز کے بعد بھی اسی طرح ان 2 آیتوں کو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی ان آیتوں کی برکت سے جو بھی مصیبت ہے اور جو بھی پریشانی ان کو لاحق ہے وہ ضرور انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ممبئی سے بولتی ہوں، زبیدہ. جی سوال پوچھیے. میرے پاؤں میں نا بہت سوجن ہے. میرے کو موشن بھی گڑی گڑی ہو جاتا ہے حال میں. نے سوجن بہت ہے. میں سورہ بقرہ کی سور سب میں فرض میں پڑھتی ہوں. اقرا بسم ربک الذی بھی پڑھتی ہوں. وتر کی سور سب میرے کو آتی ہے الحمدللہ، سب پڑھتی ہوں. اللہ کے حکم سے سب پڑھتی ہوں. میری طبیعت ہے نا اچھی نہیں رہتی ہے. میرے سرور میرے کو بہت ستاتی ہے نا. تمہیں فقطیا دابر القوم الذین ظلموا الحمدللہ رب العالمین کر کے پوچھتی ہوں جب وہ اچھی ہو جاتی. جی ٹھیک. وہ پڑھتی ہوں. دوسرا میرے کو ہے نا بہت تکلیف ہے. میری بیٹی میرے لیے بہت دعا کرتی ہے. میری بیٹی ایک بیٹی میں شوہر کی دعا ہے، میرے کو بہت دعا دی ہے. چلے گئے، ایک بچے کی شادی بھی نہیں دیکھے. ارے میرے بچے، میری ایک بیٹی کے بچے 5 قرآن حافظ ہے. جی 5 تو ایک عالم بھی بنائے، حافظ بھی بنائے. وہ تو میں گیا ابھی صبح. ماشاءاللہ. بیچاری بہت پریشان ہے سب چیز کے لیے. ایک روم ہے اس کے پاس. وہ تو دعا کرتی ہے، وہ تو پڑھتی ہے روز سورہ بقرہ کا پورا پڑھتی ہے وہ. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی آپ کا سوال مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے، کیا دعا بتانا چاہیں گے؟ جی پیروں میں جو تکلیف بتا رہے ہیں اس کے لیے یہ دعا پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس طرح روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اس وظیفے کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी प्रतापगढ़ से, यूपी। जी प्रतापगढ़ यूपी से बात कर रही हैं, सवाल पूछिए। जी मेरे लड़की का नाम जो है वो मतलब नाम हमें आपसे जानना है कि सही नाम है या गलत नाम है। कौन सा नाम? नाम है, हम लोग आवेश कहते हैं, तो उसका सही नाम आवेश है या उवैस है? टीवी की आवाज आपने बढ़ा रखी है। एक मिनट हम म्यूट करते हैं। और हाँ। बस और कुछ सवाल नहीं है, सिर्फ मायने पूछना चाहती, मफहूम पूछना चाहती। और पूछना है हमको। जी। और हमें ये पूछना है कि हम प्रेग्नेंट हैं जी। तो उसमें जो सूर्य मरियम बताया था पढ़ने के लिए, तो क्या ये जरूरी है कि फजर में ही पढ़े और या फिर जब वक्त मिले तब पढ़ सकते हैं? ठीक। और क्या नाम है जो है, जैसे इसमें जो है वो गैस ज्यादा बनती है, ऐसे में तो जो है फिर वजू ज्यादा देर रह नहीं पाता है, तो आधा घंटा पौन घंटा हम पढ़ सकते हैं, उसके बाद जल्दी से वजू टूट जाता है हमारा, तो इसके लिए क्या करें फिर? ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए प्रतापगढ़ यूपी से। जी मुफ्ती साहब, 3 सवालात हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे? नाम रखा है इन्होंने बेटे का उवैस, तो ये बोले अवैस है या उवैस सही लफ्ज क्या है? बता रहे हैं नाम के सिलसिले में अवैस नहीं है, सही लफ्ज उवैस है जी। और इस सिलसिले में हमको बुजुर्गों के नाम भी मिलते हैं, जलील क़द्र ताबई जिनको सय्यद ताबईन कहा जाता है, हज़रत उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उवैस सही नाम है। और अवैस जो कहा जाता है ये दुरुस्त नहीं है, इसकी इस्लाह करनी चाहिए जी। और सूरह मरियम जो पढ़ने के लिए बताया गया है वो दरमियान में भी पढ़ सकते हैं, अब फिल वक्त जिस सिचुएशन में वो हैं उस वक्त भी पढ़ सकती हैं, और आखिर के ऐन डिलीवरी के मरहले में भी उसको पढ़ा जा सकता है। उसके अलावा जो वज़ू बाकी रहने का जो मसला है, अगर वज़ू बाकी नहीं है और आप कुरान करीम की तिलावत ज़बानी कर रही हों तो ज़बानी तिलावत कर सकती हैं, और अगर देख कर कोई सूरा पढ़ रही हों या देख कर कुरान करीम तिलावत कर रही हों तो उस वक्त तक आप ये तिलावत देख कर छू कर सकती हैं जब तक कि आपका वज़ू बरकरार है। जब वज़ू टूट जाएगा तो अब देख कर या छू कर तिलावत नहीं की जाएगी, अलबत्ता जो आपको ज़बानी याद है वो आप पढ़ सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? यूपी से। जी सवाल पूछिए अपना। आइए पूछेंगे, क्या नाम है? हम लड़की के बारे में मालूम कर रहे हैं अपने। जी सरकारी जॉब लगने के लिए। सवाल पूछिए, क्या सवाल? जोर से बात कीजिए। सरकारी नौकरी के लिए मालूम कर रही हैं अपनी बेटी के लिए ये। जी सरकारी नौकरी क्या लगना है या लग चुकी है क्या? नहीं लग जावे, सरकारी नौकरी लग जाए जी बेटी के लिए ना? हाँ ठीक, उसके लिए दुआ पूछना चाह रही हैं? हाँ दुआ पूछना चाह रही हैं। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देंगे? ये चाह रही हैं कि इनकी बेटी की सरकारी नौकरी लग जाए, तो उसके लिए कोई वजीफा हो या दुआ हो या मशवरा हो, बता दें। जी उसके लिए जो ज़ाहिरी तौर पर इक़दामात करना हो और कोशिश करना हो उसका सिलसिला आप जारी रखें, और उसके साथ साथ ये दुआ पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इस आयत करीमा को रोज़ाना 21 मरतबा या 51 मरतबा पढ़ते रहें, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और ज़ाहिरी असबाब तुरुक़ को भी इख्तियार करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम आजमगढ़ यूपी से बोल रहे हैं। जी आजमगढ़ यूपी। जी सवाल पूछिए। जो है जी, हमारा भाई सऊदी एक बार गया था तो वो चला आया है जी, तो फिर उसके बाद जो है वो गया है वापस चला आया, फिर उसके बाद उसका दिल ही नहीं लग रहा काम में। अब दूसरा वीजा लगा रहे हैं मगर कोई समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ वीजा भी नहीं आ रहा है और बेचारा काम पे भी नहीं लगा है, बहुत हम लोग परेशान हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आजमगढ़ से। जी मुफ्ती साहब क्या मशवरा देना चाहेंगे इनको?
بھائی صاحب کو آپ یہ اسماء حسنہ پڑھنے کے لیے بتائیں. یا رزاق یا وہاب یا سلام، یا رزاق یا وہاب یا سلام. اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد. روزانہ فجر کی نماز کے فوراً بعد 101 مرتبہ یا رزاق یا وہاب یا سلام پڑھیں، اور وظیفے کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. پہلے دوسری بولتی رہی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے بھائی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم محمد رفیع بول رہے ہیں 12 بنکی لکڑا باغ سے، اتر پردیش. محمد رشید صاحب جی 12 بنکی سے. جی محمد رفیع جی 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 سوال پوچھیے. جی ہمارا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے سانپ بہت نکلتے ہیں گھر میں. ہیلو. جی 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 سانپ، اس کے مستقبل میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا مطلب جو ایسا پڑھیں یا کچھ مطلب دعا یا مطلب بتائیں جو گھر میں نہ آیا. ٹھیک جی جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اس کے لیے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اس دعا کو روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں زبانی طور پر اپنے طور پر آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں چلوسی سے بات کر رہی ہوں سر. جی. اور میرا سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں چیٹیاں بہت نکلتی ہیں، چیٹی اتنی نکلتی ہیں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں. جی. خود نکلتی ہیں، خود ہی ختم ہو جاتی ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں رشتوں کے بارے میں بہت پریشان ہوں. ہماری لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں، دعا بتائی مولانا صاحب نے پڑھنے کے لیے، آنکھیں کھا کے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی جواب ہاں کا نہیں دیتے ہیں وہ. اور تیسرا سوال یہ ہے میرا، کوئی میرا لڑکا چھوٹی سی مطلب نوکری کر رہا ہے، کوئی بڑی نوکری میں آ جائے، دوائیوں کی MRI کرتے ہیں، کوئی ایسی دعا بتا دو جو میں مکمل پڑھتی رہوں مولانا صاحب. ٹھیک بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب تینوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ چیونٹیوں کی جو بات کہی گئی ہے اس کے سلسلے میں فکر نہ کریں. جی. اس کے لیے کوئی ایسا آپ کو فکر کرنے کی بات نہیں ہے. جو دوسری بات رشتے کی بتائی ہے اس کے لیے جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ ایک وظیفہ بتایا گیا ہے، اس وظیفے کا ورد رکھیں، جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ یقین کے ساتھ اس کو پڑھتی رہیں گی اور ظاہری اسباب و ذرائع بھی اختیار کریں گی تو اللہ کی جانب سے انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. تیسرا مسئلہ جو ترقی کا ہے، روزگار میں ترقی چاہتے ہیں، اس کے لیے روزانہ صبح و شام 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کا ورد رکھیں، اور اگر ہو سکتا ہے تو مکمل سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں. چاہے دن بھر میں 1 مرتبہ ہو، سورہ بقرہ بہت طویل بہت لمبا ہے، 2 دن میں 1 مرتبہ ہو یا ہفتے میں 1 مرتبہ، جیسے بھی سہولت ہو رہی ہو مکمل سورہ بقرہ کی تلاوت کا بھی معمول بنائیں. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ اترولí سے. اترولí سے. جی سوال پوچھیے. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اترولí سے بول رہی رخسانہ. جی ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہم بے شادیوں سے بہت پریشان ہیں، رشتے آتے ہیں رکتے نہیں ہیں، بیچ میں لوگ لگ جاتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں کاروبار صحیح ہے، مال آتا ہے، اس پہ ہاشی ہو جاتی ہے، پیسے میں برکت نہیں ہوتی.
ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ پیسے میں برکت نہیں ہوتی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ رشتے کے سلسلے میں اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کو 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھتے رہیں. اور رزق میں خیر اور برکت کے لیے گھر کے سارے افراد 5 نمازوں کا اہتمام کریں، مرد حضرات بھی اور خواتین و مستورات بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں جب بھی داخل ہو رہے ہوں تو بلند آواز سے سلام کرتے ہوئے داخل ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ساتھ ایک مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں. سلام کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورہ کو پڑھتے ہوئے داخل ہوں تو اس سے گھر میں برکت ہوگی. سلام کرنے سے بھی برکت ہوتی ہے، سورہ اخلاص گھر میں پڑھتے ہوئے داخل ہونے سے بھی برکت ہوتی ہے، اور نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری بھی ہے اور یہ باعث برکت بھی ہے. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے، ہاں بند ہے ٹی وی کی. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں اولڈ فرید آباد سے فردوس. جی سوال پوچھیے. یہ بیمہ جو ہوتا ہے بیمہ میں اس کے بارے میں پوچھنا تھا مولانا سے کہ بیمہ یا کمیٹی کے لیے صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، اللہ بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ بیمہ وغیرہ جو لوگ کرواتے ہیں یا پالیسی کے سلسلے میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی، وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس پہ مشورہ چاہ رہی ہیں. جی 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 بیمہ اور انشورنس کے سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جن پالیسیز میں، اس میں پالیسی مختلف قسم کی ہوتی ہے انشورنس میں، جی اور جن پالیسیز میں مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہو اس حد تک شرعی اعتبار سے اجازت ملتی ہے، اور جن پالیسیز میں مسلمان کو فائدہ نہ ہو، مطلب پیمنٹ کرنے کے بعد فائدہ نہ ہو، جیسے کہ ہیلتھ انشورنس ہے. ہیلتھ انشورنس میں ہم پریمیم بھرتے ہیں، سالانہ ماہانہ جیسے بھی ہے پریمیم بھرتے ہیں، اور جتنا ہم بھرتے ہیں اتنا ہم استفادہ نہیں کرتے، یا تو کچھ ایسے حالات نہیں بنتے، طبیعت خراب نہیں ہوتی اور اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہوتا نہیں ہے. تو ایسی صورتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہم خرچ کر رہے ہیں اور اس سے استفادہ نہیں ہو رہا ہے. اور اگر ایسی صورتیں ہوں کہ خرچ کر رہے ہیں اور طبیعت اور مزاج میں ایسی بات ہے کہ بار بار ٹریٹمنٹ بھی ہوتا رہتا ہے اور پیسے اس کے وصول بھی ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں گنجائش ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جن صورتوں میں نقصان ہو رہا ہو اس صورتوں میں گنجائش نہیں ہے، اور جن صورتوں میں نقصان نہیں ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، ان صورتوں میں ایل آئی سی ہو یا کوئی بھی انشورنس پالیسی اس میں شریک ہونے کی اور اس کو لینے کی گنجائش ہے. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہاں میں یہ کہنا چاہتی ہوں میری لڑکی 12-13 سال کی ہوئی، اس کا ہاتھ نہیں چلتا بالکل. سوال پھر سے بتائیں گی، ذرا دوہرا دیجئے. میری لڑکی، میری بیٹی ہے، بیٹی 14 سال کی ہو گئی، وہ ایک ہاتھ سے کام نہیں کر پاتی. ایک ہاتھ سے کام نہیں کر پاتی؟ ہاں کوئی کام نہیں ہوتا اس کام سے، اس کے ہاتھ سے. تو کچھ ہاتھ میں پرابلم ہے یا ہاتھ صحیح کام کرتا ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتی ہیں؟ کیوں نہیں کر پاتی وجہ؟ نہیں، ہاتھ چلتا نہیں. ہاتھ چلتا نہیں ہے؟ ہاں شروع سے ہی شکایت ہے اس کو؟ یہ بچپن سے. ہاں جی جی بچپن سے شروع سے ہی. ٹھیک. جی مفتی صاحب
شروع سے ان کی بیٹی کا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، اس کے لیے کیا مشورہ دیں گے کہ ہاتھ ان کا کام کرنے لگے؟ کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے یا وظیفہ کوئی دوا ہو یا دعا ہو. جی دوا کے سلسلے میں آپ ڈاکٹر سے یا حکیم طبیب حضرات سے رجوع کریں کہ ہاتھ چل کیوں نہیں رہا ہے، واقعتاً کوئی اندرونی پرابلم ہے یا کیا ہے. اور دعا کے سلسلے میں ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ سورہ 3 کی آیت کریمہ کو روزانہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں. بچی کو خود پڑھنے کے لیے بتائیں، پڑھ کر بچی ہاتھ پر دم کر لیا کرے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس طرح روزانہ 7 یا 11 مرتبہ پڑھیں، اور جب بھی پڑھیں 7 یا 11 مرتبہ، دن میں کئی مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں، پڑھ کر ہاتھ پر دم کر لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام دعا اور دوا. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید واحد علی صاحب جو ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے بریک کے بعد. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے اس پروگرام میں. دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے، ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میرے 2 سوال ہیں. جی میرا نام شہناز ہے، میں بنگلور کی رہنے والی ہوں. تو میری پہلی شادی ہو گئی تو 20 سال میں ہمارے پتی کا انتقال ہوگا، ہمارے شوہر کا. تو دوسری شادی کرنے کے بعد تو 1 سال تھے وہ، 1 سال رہنے کے بعد میرے سے پی کے جھگڑا کر کے وہی ایک جھاڑ کے پاس کھڑ کے مجھے طلاق 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 کر کے 3 بار پکارے. تو طلاق میں جمع ہو گیا کیا، میں پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے بتا دیجئے پلیز. جی تو دوسرے شوہر سے جو آپ کا نکاح ہوا تھا وہ کئے سال پہلے ہوا تھا؟ ہاں نکاح ہو کے تھا وہ میرا. جی شرع ہو کے تھی، نکاح ہو کے تھا. نہیں کیا بولنا چاہ رہی ہیں آپ؟ سوال سمجھ لیجئے کہ دوسرا جو نکاح ہوا ہے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے سال ہو گئے؟ وہ ایسا کر کے 7 سال ہو گیا. 7 سال ہو گئے. ہاں جی تو اب انہوں نے طلاق دے دی ہے؟ وہی جھاڑ کے پاس کھڑ کے مجھے طلاق طلاق کر کے پکارے. تو آپ نے کسی سے مشورہ وہاں پہ مفتی صاحب سے کوئی مشورہ لیا؟ نہیں کچھ نہیں. اب آپ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں یا الگ جگہ رہ رہی ہیں، الگ گھر میں؟ نہیں 7 سال سے الگ رہی. کتنا عرصہ ہوا یہ واقعہ؟ 7 سال پہلے جو ہے شادی ہوئی تھی. اور طلاق جو ہے کب دی انہوں نے؟ جی وہ طلاق نہیں دی، جھاڑ کے پاس کر کے میں تیرے کو طلاق دے دوں کر کے 3 بار پکار دی. تو اس کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 7 سال ہوتے آ رہا ہے. شادی کو بھی 7 سال ہو گیا، طلاق کو بھی 7 سال ہو گئے؟ نہیں شادی ہو کے 1 سال 2 سال تھے، 2 سال تھے شادی ہو کے. پینا مارنا. شادی کو 9 سال ہوئے ہیں، طلاق کو 7 سال ہو گئے، اور ساتھ میں ابھی آپ نہیں رہ رہی ہیں؟ ہاں نہیں، شادی ہو کے 2 سال کے بعد وہ میرے کو جھاڑ کے پاس کر کے طلاق طلاق پکارے. تو انہوں نے طلاق کہا آپ سے، اس کے بعد آپ ساتھ میں رہ رہی ہیں یا نہیں رہ رہی ہیں؟ پورا سوال وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں. نہیں آپ الگ جگہ رہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی محترمہ آپ جواب سنیے. آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 9 سال پہلے نکاح ہوا اور 7 سال پہلے طلاق ہوئی، تو اس کے بعد سے اب یہ علیحدہ رہ رہی ہیں. تو جب طلاق ہوا ہے تو اسی وقت شرعی اعتبار سے طلاق واقع ہو گئی، اور اب ان کے لیے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو چکے ہیں. اب محترمہ اگر چاہیں تو وہ کسی اور شخص سے شرعی اعتبار سے تمام شرائط کے لحاظ سے وہ کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ.
آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی محترمہ؟ میں جموں کشمیر سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. میں نے خواب کی تعبیر جاننی تھی. میں نے استخارہ کیا تھا تو مجھے خواب میں اپنا گھر آیا تھا جس کی دوسری منزل پہ ہوتے ہیں ہم سب, میرے گھر والے اور میں. لیکن گھر جو ہوتا ہے وہ کالے پانی میں ہوتا ہے, نیچے والی جو منزل ہوتی ہے, اور میں گھر سے باہر دیکھتی ہوں دریا میں صاف پانی ہے, اس میں سے لوگ گزر رہے ہیں لیکن وہ ڈوب رہے ہیں. محترمہ یہ تو آپ جو ہے استخارہ جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے, استخارہ تو نہیں کیا ہے, خواب میں دیکھا ہے. خوابوں کی تعبیر کا یہ پروگرام نہیں ہے. کوئی اور سوال اگر ہو تو آپ بتا دیجئے, وقت ملا تو یہ بھی سوال لے لیں گے. کوئی اور سوال ہے آپ کا شرعی یا دعا کے متعلق کوئی سوال کرنا آپ کو؟ جی جی ہم لوگ بہت پریشان بھی رہتے ہیں, ایسے بیمار رہتے ہیں, اس کے مقابلے میں درد ہوا ہے. ٹھیک جی مفتی صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے. پریشان حال ہے, پریشانی ہے گھر میں, خیر و برکت بھی نہیں ہے. پریشانی سے بچنے کے لیے اور خیر اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے سورہ بقرہ کا ورد رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے رہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس دعا کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پڑھتے رہیں, یا پھر اپنے طور پر کوئی تعداد مقرر کر لیں, 51 مرتبہ, 101 مرتبہ, یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسا آپ مناسب سمجھے پڑھیں. جب بھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, اس کے بعد اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز ہم تک آ رہی ہے, آپ کی آواز کم آ رہی. جی سوال پوچھیے اپنا. ارے میرے پیروں میں درد رہتا ہے بہت, اور یہ کٹ کٹ کی آواز آتی ہے. 5 سال ہو گئے, دوا کھاتے کھاتے بھی بہت پریشان ہوئی. کوئی دعا بتا دو آپ. ٹھیک مفتی صاحب جواب تو دیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عمل بھی کریں, تبھی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بہن صاحبہ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ یا شافی یا سلام, یا شافی یا سلام اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھتی رہیں, اور نمازوں کا اہتمام لازمی طور پر کریں. ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہونے کے چانسز ہیں. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں علی گڑھ سے نسیم بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بہت مجبوری میں بینک سے لون لیا ہے, کیا وہ جائز ہے؟ بینک سے لون لیا ہے. شوہر آپ کے کچھ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں؟ نہیں شوہر سے انتقال ہو گیا ہے, آمدنی کا کوئی اچھا خاص ذریعہ نہیں ہے, تو اس لیے میں نے مجبور ہو کے بچے کی شادی کے لیے لون لیا ہے. جی تو کوئی اور آپ کا ذریعہ آمدنی نہیں ہے, اسی وجہ سے آپ نے بینک سے لون لیا؟ جی. بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی. بیٹا برسر روزگار ہے یا نہیں ابھی جو آپ کچھ؟ نہیں. ٹھیک جواب سنیے اور مفتی صاحب جو جواب دیں اس پر عمل کریے, انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. جی مفتی صاحب کیا ان کی رہنمائی فرمائیں گے؟ بینک سے جو لون لیا جاتا ہے اس پر انٹرسٹ یعنی سود بھرنا ضروری ہوتا ہے, لہذا یہ لون سودی قرض ہے, اور سودی قرض کو بغیر کسی سخت ضرورت کے لینا جائز نہیں ہے. اب رہا بیٹے کی شادی کے لیے لون لیے ہیں, تو بیٹے کی شادی کرنا کوئی ایسی سخت ضرورت نہیں ہے
جس کی وجہ سے سودی قرض لیا جا سکتا ہو. سودی قرض لینے کی گنجائش نارمل حالات میں بالکل نہیں ہے. جان جانے کی صورت ہے اور کوئی علاج کے لیے، کسی آپریشن کے لیے کوئی اور ذریعے آمدنی یا کوئی اور قرض حسنہ لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے اور جو لازمی ٹریٹمنٹ ہے، علاج ہے، اس کے لیے سودی قرض لینے کی شرعی اعتبار سے محدود گنجائش بتائی گئی ہے. لیکن شادی کے لیے لون لینے کی، سودی قرض لینے کی اجازت علماء کرام نے نہیں بتائی ہے. لہٰذا اب لے لیے ہیں تو اب فی الوقت مشورہ یہ ہے کہ جلد سے جلد، جتنا جلد ہو سکے اس کو آپ ادا کر دیں تاکہ کم سے کم آپ کو پیمنٹ کرنا پڑے. اب جتنا زیادہ آپ تاخیر کرتی جائیں گی اتنا زیادہ سود اس پر بڑھتا جائے گا. اور آئندہ سے اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ سخت ضرورت یعنی جان بچانے کی کوئی صورت ہے تو اس کے علاوہ، یا بہت زیادہ سخت علاج کی صورت ہے تو اس کے علاوہ سودی قرض لینے کی شرعی اعتبار سے اجازت نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ سر میں مئو یو پی سے بات کر رہی ہوں. سوال پوچھیے اپنا. سر ہمارا 2 سوال ہے. ایک یہ سوال ہے کہ جو عورتوں کی جو نماز قضا ہو جاتی ہے پیریڈ کے، جی تو اس کو مطلب بھرنا لازم ہے یا نہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے میرے بال بہت جھڑ رہے ہیں. جی ہاں یہی 2 سوال ہے. کوئی دعا ہو تو بتائیں. ٹھیک. جی مفتی صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. خواتین کے پیریڈ میں جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جب پاکی کا زمانہ آ جائے گا تو غسل کرنے کے بعد پھر نمازیں پڑھنا شروع کریں گے، لیکن پیریڈ کی نمازوں کو قضا کرنے کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سلسلے میں ان کے لیے معافی رکھی گئی ہے. اور بالوں کے سلسلے میں وہ یہ دعا پڑھیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اس کو طاقت میں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ جب بھی پڑھیں اتنی تعداد میں پڑھ لیا کریں. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم لوگ میسور سے بول رہے ہیں. جی میسور سے. سوال پوچھیے. ہیلو وہ جو سر میں درد بہت ہوتا ہے، سر کے درد کے لیے کوئی دعا بول دینا. ٹھیک. اور کوئی سوال؟ اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے نا، وہ دعا نہیں لکھ سک رہے ہم لوگ. سنگ روحا کچھ بولے نا، وہ لکھنے نہیں ہو رہا ہے. بولیے تھوڑا اور سے. ہیلو. اور جو رات میں پروگرام آتا ہے نا روحانی دعائیں، جی وہ روز بھی نہیں آتا ہے. کب آتا ہے؟ صرف جمعہ کو آتا ہے. صرف جمعے کو آتا ہے. وہ پروگرام جو ہے آپ یوٹیوب پر بھی دے سکتی ہیں. یہ پروگرام بھی جو ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتی ہیں. اگر دعا نوٹ نہیں کر پائی ہیں تو کوشش یہ کیا کیجیے کہ یوٹیوب پہ دیکھ لیا کیجیے، ورنہ موبائل میں ریکارڈنگ موڈ جو ہے آن کر کے ریکارڈ کر لیا کیجیے. بہت بہت شکریہ. آج آپ کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جی جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے محترمہ کے سوالوں کے؟ اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس دعا کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، اس طرح روزانہ 101 مرتبہ پڑھتے رہیں. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اتراکھنڈ سے بول رہی ہوں اپنے لڑکی کے سلسلے میں. جی میرا ملک منشا ہے، اور یہ ہے کہ میری لڑکی کا جاب لگا ہوا ہے اور وہ بہت گھبراتی ہے، اور جب جاب لگتا ہے نا تو وہ بیمار پڑ جاتی ہے. اور یہ سرکاری نوکری لگی ہوئی ہے، میں چاہ نہیں رہی ہوں کہ یہ چھوٹے ان کا. اس لیے میں اس سلسلے میں آپ سے بات کروں. گھبراتی بہت ہے، بیمار پڑ جاتی ہے، رونے لگتی ہے. جانا نہیں چاہتی ہے، مطلب سرکاری نوکری کرنا نہیں چاہتی. وہ کرنا تو چاہتی ہے لیکن اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، شریر بالکل الگ پڑ جاتا ہے، بیمار پڑ جاتی ہے.
और रोने लगती है। करना तो बहुत चाहती है जी, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। 2-4 दिन जाती है, फिर जैसे लगता है कोई रोक देता है कि मत जाओ। अभी तक कितनी नौकरियां कर चुकी, कितने ऑफिस बदल चुकी हैं वो? किस तरह का जॉब है जी? 4 तो उन्होंने प्राइवेट नौकरी की, 10 दिन 15 दिन होता, फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। जी, अब किस ये तरह की सरकारी- नौकरी है? ये सरकारी है, स्कूल में कंप्यूटर सिखाने के लिए। स्कूल? जी, स्कूल में क्या उनके फराइज हैं? ये है स्कूल में कंप्यूटर बच्चों को जी। 1 से लेकर 6 क्लास तक उनको बताना है कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि क्यों घबराती हैं, क्यों उनको घबराहट होती, क्यों परेशानी होती है उनको? पता नहीं क्यों, मैंने तो बहुत दुआ वुआ करवाई उनको, और किसी मौलवी ने बताया था ना कि उनके मुंह के ऊपर ना जिन का साया है। अब देखिए मुफ्ती साहब जो आप जवाब देंगे उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बेटी को ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा हमारा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए उत्तराखंड से। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब फरमाएंगे? जी, बहन साहिबा के लिए मशवरा यही है कि वो दुरूद शरीफ पढ़ें 51 मरतबा या 21 मरतबा, जैसा भी हो दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। ख़ास तौर पर जब वो जॉब के लिए जा रही हों तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ का विर्द रखें, और जब बिल्कुल ऑफिस में स्कूल में जो कंप्यूटर क्लास शुरू कर रही हों तो क्लास शुरू करने से पहले 3 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लिया करें। अलम नशरह लका सदरक, इस सूरे को मुकम्मल 3 मरतबा पढ़ लिया करें। उसके बाद क्लास शुरू करें, बच्चों को ट्रेनिंग देने का आगाज़ करें। और मशवरा ये है कि जो कोर्स बच्चों को वो करवा रही हैं उस सिलसिले में अगर उनको कुछ डाउट्स हैं या उस सिलसिले में वो कुछ और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत रखती हैं तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर होकर तैयार होकर जाएं और उस फील्ड के माहिरीन से मशवरा लेकर जाएं ताकि वहाँ पर उनको खिदमात अंजाम देने में किसी तरह की ज़ाहिरी तौर पर घबराहट ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला ये ख़ुद तैयार होकर जाएंगी और वज़ाइफ का एहतमाम करेंगी तो जो घबराहट वगैरह उनको है इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से ज़रूर दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब इस जवाब के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं, महजबी बेगम। महजबी साहिबा जी, सवाल पूछिए। जी ये हमारे 4 बच्चे हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते। जी और अली रजा है नाम, वो तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, बिल्कुल कहना नहीं मानता। और शौहर है वो तो समझ लीजिए गैर जिम्मेदार है, बिल्कुल से 2 साल से बहुत ज्यादा परेशान है। आप समझ लीजिए, दुआ करिए बच्चों के लिए। मायके में रह रहे हैं बच्चों को लेके। क्यों ऐसा, क्यों शौहर के साथ क्यों नहीं रह रही हैं? बच्चों की उम्र क्या है? जी वो बहुत गैर जिम्मेदार है। और मकान के लिए कहते हैं, देवर और कब्जा किए हैं ना, वो बेच रहे हैं। जी वो 20 साल से परेशान है बहुत ज्यादा। तो घर के अखराजात कैसे चलते हैं? आपके शौहर साहब रुपया भेजते हैं या आपके वालिद साहब खर्चा उठा रहे हैं? जी जब से शादी हुई 20 साल से बहुत ज्यादा हम परेशान हैं। और मकान अपना है। जी अपने मायके। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जब आप लोग सवाल पूछा करें तो अपने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दिया कीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक सही पहुंचे। जी बेटे बच्चों की उम्र क्या है वो भी बता दीजिए। बच्चे बिल्कुल कहना भी नहीं मानते। बच्चे कहना नहीं मानते। बच्चों की उम्र क्या है? 4 बच्चों की? जी मोहतरमा 4 बच्चों की उम्र क्या है? जी बच्चों की उम्र, बड़ा बेटा है करीब 18 साल का और एक बेटा 16 साल का है और एक सबसे छोटा बेटा तो 3रे नंबर का तो बहुत ही ज्यादा ही परेशान करता है, किसी कहना नहीं मानता, ना किसी से डरता है। मोहम्मद हमजा। उम्र क्या उसकी? जी एक उनकी उम्र है 13 साल। जी 4 बच्चे आपके परेशान करते हैं आपको? जी और एक अली रजा है, पढ़ते हैं मगर बहुत ज्यादा जिद्दी है, मदरसे कभी जाते कभी नहीं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। हम ये समझ लीजिए दिमाग के मरीज हो गए हैं, इसका बहुत ज्यादा हम परेशान हैं। जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या रहनुमाई फरमाना चाहेंगे इनकी?
بچوں کے حق میں آپ یہ دعا پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس دعا کو آپ پڑھیں 11 بار 7 بار جیسا بھی آپ پڑھتی ہیں، اس دعا کو پڑھیں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سیم یہی وظیفہ بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں۔ سارے بچے الحمدللہ پڑھنے کی عمر کے ہیں جی، تو ان بچوں کو بھی یہی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اور بچے صاحب سمجھ ہیں، بڑے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، شعور و آگہی رکھتے ہیں، تو بچوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں تو ماں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اور اچھے اور برے میں تمیز بچوں کو خود کرنا چاہیے۔ اگر وہ سن رہے ہوں تو اس کی طرف پورے طور پر توجہ دیں اور ماں کی دعائیں لیں، بڑوں کی خدمت کریں اور ان کا احترام کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم مہاراشٹر سے ناہید بول رہے ہیں۔ ناہید جی جی سوال پوچھیے، مہاراشٹر سے آپ نے کیا سوال؟ مجھے پوچھنا ہے کہ جیسے اپن صدقہ یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا کسی غریب کو اس کے بدلے میں اناج دے سکتے ہیں؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ اور سورہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ جمعہ کے روز پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ جمعہ؟ جی ٹھیک، جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب انہوں نے 2 سوالات پوچھے ہیں، کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ صدقہ اور خیرات کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں؟ صدقہ اور خیرات کے بارے میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم کیا جو ہے اناج دے سکتے ہیں؟ کس کے بدلے میں؟ صدقہ جو کرنا چاہ رہی ہیں تو بجائے روپے دینے کے، کیش دینے کے، اگر یہ اناج دے دیں اس کے بدلے میں کسی غریب کو تو وہ کیسا رہے گا؟ جی صدقہ اور خیرات میں روپے دینا ہی ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم روپے دینا چاہیں تو روپے دے سکتے ہیں، یا اناج دینا چاہیں، یا جو بھی چیز ہمارے پاس موجود ہے اور اس چیز کو اگر خیرات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ روپے دے دینا بہتر ہے، کیونکہ روپے دینے سے تنگ دست آدمی جس کو ہم دے رہے ہیں اس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اس میں اس کو خرچ کر لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اناج دے رہے ہوں اور اس کو اناج کی ضرورت نہ ہو، بلکہ کپڑے کی ضرورت ہو، یا بچوں کی اس کو فیس بھرنا ہو، اور ہم اس کو اناج دے رہے ہیں تو ضرورت وہاں پر پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو اناج کی ضرورت ہو اور ہم اس کو اناج دے رہے ہوں، تو بہتر ہے کہ روپے دے دیں، ورنہ کسی بھی چیز جو چیز ضرورت کی ہے، قیمت والی ہے، اس کی قیمت کچھ بنتی ہے، جو بھی چیز ہو، اناج ہو، کچھ اور ہو، دینے سے صدقہ اور خیرات ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی رکاوٹ والی بات نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بریلی سے بول رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ مجھے زکام بہت رہتا ہے اور جلدی جلدی ہو جاتا ہے زکام، اور سر میں میرے درد بہت رہتا ہے۔ سر میں درد بھی رہتا ہے؟ جی ٹھیک۔ زکام بھی بہت جلدی جلدی ہو جاتا ہے۔ کب سے شکایت ہے زکام کی؟ جیسے ہی مطلب ٹھنڈا موسم آنے کو ہوتا ہے ویسے ہی کنڈیشن مطلب بدل جاتی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے ان کی؟ جی اس کے لیے آپ یا قویو یا شافی یا قویو یا شافی اس طرح آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتی رہیں، اور جب بھی پڑھ رہے ہوں شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اس کا آپ علاج بھی کروائیں، کیونکہ بار بار زکام ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ ٹریٹمنٹ بھی کرواتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، بمبئی سے بول رہی شمیم۔ جی ممبئی سے بات کر رہی ہیں آپ، سوال پوچھیے۔ جی وہ اس دن آپ کو کال کیے تھے، بولے تھے نا ہمارے بہنی صاحب ہے نا، ہماری بہن کا شوہر کا سعودی میں انتقال ہو چکا ہے،
تو ان کی باڈی ابھی تک کا نہیں آئی ہے بمبئی. ہاں تو مفتی صاحب نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ کیونکہ یہ سرکاری کام ہوتے ہیں، اس میں جو کارروائی ہوتی ہے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، جو بڑی بڑی ہستیاں بھی ہوتی ہیں کہ کبھی ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی ڈیڈ باڈی آنے میں بھی کم سے کم 10-15 دن لگ جاتے ہیں. تو آپ جو ہے وہاں پہ جو بھی آپ کے جان پہچان یا رشتہ دار ہیں وہاں پہ آپ بنی رہیے، انشاءاللہ اس کا حل ضرور نکلے گا، ان کی باڈی بھی یہاں آ جائے گی. مفتی صاحب اس دن نہیں تھے، ہمارے دوسرے مفتی صاحب تھے، ہارون صاحب تھے، آج مفتی واحد علی صاحب ہیں. آپ اپنا سوال پھر سے دوہرا دیجئے. ہیلو، غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب، محترمہ کا سوال تھا، ممبئی سے انہوں نے سوال کیا تھا. اس سے پہلے بھی جمعے کو بھی انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ ان کے شوہر صاحب سعودی میں تھے، ان کا وہاں پہ انتقال ہو گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے نہیں آ پا رہی، جس کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں. یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے یہاں پر آ جائے تو اس کے بعد جو ہے آخری رسومات یہاں پر ادا کر دی جائیں، لیکن تاخیر ہو رہی ہے. کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ان لوگوں کو صبر نہیں ہو رہا ہے، صبر نہیں آ رہا ہے، ظاہر بات ہے ایسی حالات میں. جی جی، اس کے لیے انہو علی رجعہ لقادر، انہو علی رجعہ لقادر، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں اور جو کارروائیاں کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں. وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، انڈین ایمبیسی سے رابطہ کرنا ہے اور جو بھی کارروائیاں کرنی ہیں اس کے لیے بھی دھیان دیں کہ وہ کارروائیاں پوری ہو رہی ہیں. ظاہر ہے ظاہری اعتبار سے جو اسباب اور ذرائع ہیں اس کو بھی ہم کو اختیار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی ہیں. دونوں طریقے سے کوشش کریں گے تو کام ضرور بن جائے گا. اور محترمہ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ انتقال ہو چکا ہے تو شوہر نے ان کو جس گھر میں رکھا تھا 4 مہینے 10 دن تک وہ اسی گھر میں رہیں گی اور وہیں عدت کے دن مکمل کریں گی. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی شرعی رہنمائی فرمائی، ان کو دعاؤں کے بارے میں بتایا، وظائف کے بارے میں بتایا. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.